وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید و تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں فتنوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ حالانکہ ہمارا قانون یہ ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں پہلے آ چکے ہیں ہم نے سب کو فتنے میں مبتلا کیا، ہم نے سب کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ فتنے کیوں آتے ہیں، آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی وجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان آزمائشوں کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سچوں کے چہروں کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اور جھوٹوں کے چہروں سے نقاب کو ہٹانا چاہتا ہے۔ جب فتنے اور آزمائشیں آتی ہیں تو اس وقت اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب فتنے اور آزمائشیں آتی ہیں تو اس وقت صحیح ایمان والے اور جس کے ایمان میں مرض ہو، جس کے ایمان میں خلل ہو، نقص ہو، اس شخص کا ایمان بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتائی، یہ قانون بنا دیا کہ جو بھی اس دنیا میں آئے گا وہ فتنے میں مبتلا کیا جائے گا، کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا دار الابتلاء ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے۔ یہاں پر ہمیں اور آپ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، آزمائش کی جا رہی ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ لوگوں کے حق میں کر سکے۔ اب جب یہ فتنے آئیں اور آزمائشیں آئیں تو اس وقت ہمیں آزمائشوں سے بچ کر کے رہنا ہے، جیسا کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اے لوگوں، فتنے سے بچو، اس خاص فتنے سے بچو کہ جب وہ فتنہ آئے گا تو تم میں سے جو لوگ گناہگار ہوں گے، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، صرف انہی پر اس فتنے کا وبال نہیں ہوگا، بلکہ اس فتنے میں ظالموں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ، گناہگاروں کے ساتھ اہل ایمان بھی پس جائیں گے، ایمان والے بھی، اخلاص والے بھی پس جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر تم نے فتنوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، فتنوں میں مبتلا ہو گئے، اس کے لیے تیاریاں نہیں کی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے، تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جو زمانہ ہے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کافی دور کا زمانہ ہے۔ تقریباً 1450 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی تھی کہ جو زمانہ میرے بعد آئے گا وہ زمانہ پہلے والے زمانے سے برا ہوگا، بلکہ پورے زمانے کی یہ کیفیت آپ نے بتائی کہ لا یأتی زمان الا الذی بعدہ شر من، جو بھی زمانہ آئے گا پہلے والے زمانے سے برا ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھتے ایام کے ساتھ، بڑھتے دنوں کے ساتھ جس قدر فتنے عام ہوتے جا رہے ہیں، جس قدر فتنوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، پہلے اس طریقے کے فتنے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ہم سب کو آگاہ کیا اور کہا کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، کہ اے لوگوں، فتنوں کے آنے سے پہلے اچھے اعمال کر لو۔ اعمال کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، فتنوں کے آنے سے پہلے ان ساری چیزوں کو اپنا لو۔ كقطع الليل المظلم، کیونکہ جب فتنے آئیں گے تو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح سے فتنے آئیں گے۔ جب رات شروع ہوتی ہے، دن چلا جاتا ہے،
مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، رات داخل ہوتی ہے تو اچانک اندھیرا نہیں ہو جاتا، اندھیرا جو ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ ہوتا ہے، ایک ایک کر کے اندھیرے کے جو ٹکڑے ہیں وہ آسمان پر چھاتے رہتے ہیں، اور اندھیرا اور تاریکی کا ماحول ایسا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے بڑھتے ہوئے اس قدر اندھیرا ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ پاتا، اپنے قدم کو بھی نہیں دیکھ پاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تشبیہ کے ذریعے سے بیان کیا کہ فتنے جو ہیں وہ ہمیشہ ایک طرح کے نہیں رہیں گے، بلکہ فتنوں کی جو حالت ہے وہ ہمیشہ تبدیل ہوتی رہے گی۔ کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح سے فتنے تاریک ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ بہت خطرناک قسم کا فتنہ بھی رونما ہوگا، جسے ارتداد کا فتنہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا، تصریح کی، وضاحت کی، آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کوئی آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام میں مومن ہوگا، ایمان کی حالت میں اس کی شام ہوگی، لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں کافر ہو جائے گا؟ کیوں دین کو چھوڑ دے گا؟ کیا دین کے اندر وہ جاذبیت نہیں ہے؟ کیا دین کے اندر وہ اٹریکشن نہیں ہے؟ کیا دین کے اندر تثبیت یعنی قدموں کو ثابت کرنے والی باتیں نہیں ہیں؟ ساری چیزیں ہیں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اس وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا کیونکہ وہ اپنے دین کو دنیاوی سامانوں کے عوض بیچنا شروع کر دے گا، دنیا میں اتنا مشغول ہو جائے گا کہ وہ اپنے دین کو بیچ دے گا، اپنے دین کا سودا کر لے گا، دنیا کو کمانے کی خاطر، مال کو کمانے کی خاطر، اپنی خواہشات کو مکمل کرنے کی خاطر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ فتنے بڑھتے زمانے کے ساتھ اور شدید ہوتے چلے جائیں گے، اور جو شخص نجات کا طالب ہے، جو شخص نجات کا طالب ہے، نجات کا متمنی ہے، اسے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ قبل اس کے کہ مجھے فتنہ آ کر کے چھو لے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اعمال صالحہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کے اس خطبے میں مجھے فتنوں کے تعلق سے زیادہ نہیں بتانا کہ فتنے کس قسم کے ہوتے ہیں، فتنے کس طرح کے ہوتے ہیں، اس کے انواع و اقسام کیا ہیں، اس کے تعلق سے آپ بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن میں آج آپ کے سامنے اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسان فتنوں میں مبتلا کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہم میں سے بہت سارے لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی فتنہ آیا، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، شبہات سے ہو، انحرافات سے ہو، گمراہیوں سے ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اور ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت جلدی اس فتنے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی فتنہ شہوات سے ریلیٹڈ ہے، مال و اولاد سے ریلیٹڈ ہے، عورتوں سے ریلیٹڈ ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ان فتنوں میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن ایک بڑی تعداد دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جا رہے۔ کیوں لوگ فتنوں سے بچ نہیں پا رہے؟ اور خاص طور پر ہماری جماعت کے لوگوں کے بارے میں یہ بات کی جا رہی۔ آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، جو غیر لوگ ہیں، غیر مسلک کے حامیان ہیں، وہ اس چیز کو زیادہ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو سلفی بولتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، وہ جلدی فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی فتنہ آیا، سب سے پہلے اگر کوئی مبتلا ہوتا ہے تو اس قسم کے افراد ہوتے ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ بڑی کڑوی حقیقت ہے، کیونکہ دیکھنے میں بھی ایسا آ رہا ہے، مشاہدے میں بھی ایسا آ رہا ہے کہ ہمارے نوجوان، بہت سارے تو نہیں کہہ سکتے لیکن کم نوجوان، کم لوگ ایسے ہیں جو فتنوں میں بہت جلدی ملوث ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک بڑا فتنہ آیا جو ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کا فتنہ تھا، اس فتنے نے بہت سارے لوگوں کے چہروں سے نقاب کو ہٹا دیا۔ بہت سارے ایسے لوگ جن کو ہم صحیح العقیدہ سمجھا کرتے تھے، صحابہ کرام کی عزت اور صحابہ کرام کے احترام کرنے والا سمجھا کرتے تھے، صحابہ کرام کے تعلق سے بات کرنے والا، ان کا دفاع کرنے والا سمجھا کرتے تھے، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے والے، صحابہ کرام کو بلا بھرا کہنے والے لوگوں کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے نام کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو شہادت کا درجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ فتنہ ہے، اور اس فتنے میں ہمارے لوگ کیوں مبتلا ہو رہے ہیں، انہی اسباب پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ موقع تو زیادہ نہیں ہے، وقت بہت مختصر ہے، اور مختصر سے وقت میں بہت ساری باتیں کہنی ہیں، لیکن میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ چند اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے، فتنوں میں مبتلا ہونے کے علماء نے بہت سارے اسباب ذکر کیے، جن لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں الگ الگ اسباب اپنی ثوابدید کے مطابق انہوں نے ذکر کیا، لیکن ان تمام لوگوں کی باتوں کے پڑھنے کے بعد اور اپنے حالات کو، معاشرے کو دیکھنے کے بعد
جو بات مجھے سمجھ میں آئی کہ ہمارے یہاں کیوں فتنے میں سب سے زیادہ لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارے یہاں جہالت اور لا علمی کا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ لوگوں کو دوسرے فتنوں کی طرف کھینچ کر کے لے کر کے جا رہا ہے۔ جہالت کا فتنہ، لا علمی کا فتنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بھی کی تھی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ جو آخری زمانہ ہوگا، قیامت سے قریب والا زمانہ ہوگا، اس میں یکثر الجہل یا یظہر الجہل، جہالت کا غلبہ ہوگا، لا علمی کا غلبہ ہوگا، لوگوں کے پاس علم نہیں ہوگا، ویقل العلم، علم کم ہو جائے گا۔ اور آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ جہالت کا غلبہ زیادہ ہے، علم بہت کم ہے۔ علم حاصل کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے لوگوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پر میں جن لوگوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے دعوے دار ہیں، جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے درمیان اس تقسیم کی بات کر رہا ہوں کہ علم حاصل کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے لوگوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جو سرے سے علم حاصل ہی نہیں کرتے، دین کے علم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ لوگ جو ہیں چونکہ علم حاصل نہیں کرتے تو عبادات سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن بس اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرنے کے لیے کبھی جمعہ آ کر کے مسجدوں میں حاضری دے دیتے ہیں تاکہ انہیں مسلمانوں میں شمار کیا جائے، ورنہ دین سے، دینی علم سے، اللہ سے، رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث سے، قرآن کریم سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ انہوں نے بالکل دین کو چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ جو واجبی علم ہے، فرائض کا جاننا، عقیدے کا جاننا، عقیدے کی بنیادی باتوں کا جاننا، اللہ رب العالمین نے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس علم کے حصول کو فرض قرار دیا ہے۔ آپ نے بار بار وہ حدیث سنی ہے اور سنتے رہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی فرضیت کو جاننے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک قسم ایسی ہے ہمارے لوگوں کی جو علم سے بالکل نہ آشنا ہے، کوسوں دور ہیں، ان کا دروس سے کوئی رابطہ نہیں، علماء سے کوئی رابطہ نہیں، پروگراموں سے کوئی رابطہ نہیں، قرآن کریم کی محافل سے کوئی رابطہ نہیں، قرآن کریم کے تفسیری دروس سے کوئی رابطہ نہیں۔ وہ اگر آئیں گے بھی تو نماز پڑھ کر کے فوراً نکل جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ بھی ایسے ہیں یا آپ اگر ان میں سے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اس عمل کو، دینی علم سے دور ہو جانے کو، دینی علم کو اگنور کرنے کو، دینی علم سے اعراض کرنے کو علماء اہل اسلام نے یا علماء اسلام نے کفر میں شمار کیا ہے، نواقض اسلام میں شمار کیا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے نواقض اسلام پر مشتمل، اسلام سے خارج کر دینے والی چیزیں، اسلام سے نکال دینے والی چیزیں۔ آپ نے اس میں 10 نواقض کا تذکرہ کیا، اس میں سے ایک ناقض کا تذکرہ کرتے ہوئے بلکہ آخری جو ناقض ہے، آخری جو عمل ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس عمل کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ انسان دین سے بالکل غافل ہو جائے، لا يتعلمہ، نہ تو اس کو سیکھنے کی کوشش کرے، ولا يعمل بہ، نہ ہی دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی شخص دین سے اتنا دور ہو جائے کہ دین کو پڑھنا ہی نہ چاہے، دین پر عمل ہی نہ کرے، تو پھر وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل کے طور پر آپ نے سورہ سجدہ کی وہ آیت ذکر کی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے اس کے رب کی آیات پیش کی جائیں، تلاوت کی جائے، رب کے آیات کے ذریعے سے اس شخص کو نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، یعنی علم کے سارے اسباب اس کے پاس موجود ہوں، ثم اعرض عنها، پھر اس کے باوجود وہ اس کو اگنور کر کے نکل جائے، اس سے اعراض کریں۔ یعنی رب کی آیات، قرآن کریم کی آیات یا نشانیاں، ساری چیزیں موجود ہیں، علم سیکھنے کے سارے اسباب موجود ہیں، لیکن وہ ان اسباب پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم مجرموں سے بدلہ لے کر کے رہیں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مجرموں میں شمار کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے انتقام لے گا، ان لوگوں سے اللہ رب العالمین ضرور بدلہ لے گا۔ تو جو لوگ بھی ایسے ہیں، اس قسم سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے،
انہیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. یہ دین اسلام یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے, یہ کوئی کھیل نہیں ہے. ہر ایک شخص کو, ہر ایک مسلمان کو اپنی بنیادی معلومات یا بنیادی تعلیمات سے واقف ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر اس کی کامیابی ممکن نہیں ہوگی. علم حاصل کرنے والوں کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ ہمارے درمیان ہیں جو علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن علم حاصل کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے, علم حاصل کرنے کا راستہ ان کا صحیح نہیں. اس وجہ سے وہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں یہ فتنوں میں مبتلا ہونے کے اسباب ذکر کر رہا ہوں. پہلی قسم کے لوگ فتنوں میں مبتلا کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ علم سے دور ہیں, جاہل ہیں. اب دوسری قسم کے لوگ, یہ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اپنے دل کو خوش کیے ہوئے ہیں کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں, لیکن ان کے یہاں علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ صحیح نہیں. طریقہ کیا ہے؟ سیلف اسٹڈی کر رہے ہیں, خود سے مطالعہ کر رہے ہیں, خود سے چیزوں کو پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اگر ہر شخص کسی بھی فن کو خود سے سیکھ سکتا, خود سے سمجھ لیتا, تو اسکولوں کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کالجز کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یونیورسٹیز کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ چلیے آپ مدارس اسلامیہ کو سائیڈ میں کر دیجئے. مدارس اسلامیہ کی اہمیت اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو کم سے کم آپ ان کا تو جواب دے دیں. کیوں آپ بالکل نرسری سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, 10th تک بچوں کی تعلیم ہو رہی, کالج میں جا رہے وہاں تعلیم ہو رہی, یونیورسٹیز میں جا رہے وہاں پر تعلیم ہو رہی. کس کے ذریعے سے تعلیم ہوتی؟ کتابوں کے ذریعے سے ہوتی. وہ کتابیں بچوں کو دے دی جائے, وہ کتابیں ان کے گھر میں پہنچا دی جائے, اور اس کے بعد سارے لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ آپ علم حاصل کر لو. تو سب کو علم حاصل کر لینا چاہیے, لیکن آپ کو یہ طریقہ صحیح نہیں لگتا, آپ کو یہ طریقہ درست نہیں لگتا. لیکن یہ طریقہ درست لگتا ہے کہ آپ قرآن کریم کی ایک تفسیر اپنے پاس خرید کر کے لائیں, کچھ حدیث کی کتابیں لے کر کے آئیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں اور اپنے آپ کو عالم لوگوں کے درمیان ظاہر کرنا شروع کریں. ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان جو علم حاصل کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں, لیکن علماء کی رہنمائی میں نہیں. آپ مطالعہ کریے, آپ کتابوں کو پڑھیے, کتابوں کے پڑھنے سے علماء منع نہیں کرتے. آپ بخاری شریف بھی پڑھیے, آپ صحیح مسلم بھی پڑھیے, ساری حدیث کی کتابیں آپ پڑھیے, لیکن علماء کی رہنمائی میں پڑھیے. حدیث کی کتابوں کو پڑھتے ہوئے اگر کوئی شبہہ پیدا ہو رہا ہے, اشکال پیدا ہو رہا ہے, اپنے ذہن سے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش مت کریے, علماء سے رابطہ کریے. کیونکہ علماء نے بنیاد سے اس کو پڑھا ہے, علماء ان کے اصول سے واقف ہیں, علماء ان کے خد و خال کو جانتے ہیں, علماء ان کی باریکیوں کو جانتے ہیں. آپ کے سامنے علماء اس طریقے سے مسائل کو لا کر کے رکھیں گے کہ آپ کا جو شبہہ ہے وہ فوراً ختم ہو جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ اختلاف الحدیث کے بہت ماہر تھے. اختلاف الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیثیں ہوتی ہیں اور بعض حدیثوں سے ٹکراری ہوتی ہیں, حدیثوں میں تعارض ہوتا ہے. ایک حدیث ایسی ہے, ایک حدیث ویسی ہے, ایک میں جائز کہا جا رہا ہے, ایک میں ناجائز کہا جا رہا ہے. اس طرح کی حدیثوں کو مختلف الحدیث کہا جاتا ہے, اس فن کو اختلاف حدیث کہا جاتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اس فن میں بہت ماہر تھے. امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک جملہ محدثین نے ذکر کیا. وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں جتنی بھی حدیثیں ہیں تمام حدیثیں میرے سامنے لا کر کے رکھو, حدیثوں میں جتنے بھی اختلافات ہیں تمام اختلافات میرے سامنے لا کر کے رکھو, میں تمام حدیثوں کے اختلاف کو اس طریقے سے دور کروں گا کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا. علماء موجود ہیں الحمدللہ, شبہے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ علماء کے پاس جواب نہیں ہے, علماء کے پاس جواب ہے, بس جانے کی ضرورت ہے. کتابی علم جو ہے وہ انسان کے لیے فساد کا باعث ہوتا ہے, کتابی علم جو ہے وہ انسان کے لیے گمراہی کا باعث ہوتا ہے اگر علماء کی رہنمائی میں اس کو حاصل نہ کیا جائے. آپ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو دیکھیے. اللہ رب العالمین نے ہم سب کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا, لیکن اللہ رب العالمین نے ساتھ میں نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا اور آپ کے ذمے یہ کام لگایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ آپ کا کام ہے کہ آپ قرآن کریم کی تعلیم لوگوں کو دیں, حکمت کی تعلیم آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں. آپ کے ذمے یہ کام لگایا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کی طرف ذکر کو اتارا ہے, قرآن کریم کو اتارا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ قرآن کریم کی باتوں کو وضاحت کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا, علم سکھایا. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا. اگر صرف کتابی علم کافی ہوتا تو اللہ رب العالمین قرآن کریم اتار دیتا, نازل کر دیتا اور کہتا کہ تم پڑھو اور اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرو, لیکن ایسا نہیں. صحابہ کرام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا, تابعین نے علم حاصل کیا صحابہ سے,
تبع تابعین نے علم حاصل کیا تابعین سے، اور پھر اس کے بعد اساتذہ اور مشائخ کی تعداد چلتی چلی گئی، اور یہاں تک بھی آج ہم پہنچے کہ الحمدللہ آج آپ کے درمیان جو علماء موجود ہیں ان کے پاس ان کی سندیں بھی موجود ہیں، ان کے اساتذہ بھی موجود ہیں، انہوں نے اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا ہے، ان کے سامنے بیٹھ کر کے الف سے لے کر کے شروع کیا ہے اور ان سے علم کو سیکھا ہے، اور آج وہ آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کتابی علم بہت نقصان دہ ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ کئی مثالیں ہیں میرے سامنے، لیکن وقت نہیں ہے ان مثالوں کو بیان کرنے کے لیے، لیکن ایک واقعہ جو ہے حکیم توما کا قصہ آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا۔ ایک حکیم تھا جس کو حکیم توما کہا جاتا ہے۔ مؤرخین نے، علماء نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو ذکر کیا کہ وہ حکیم توما اصل میں وہ حکیم کیسے بنا۔ وہ ایسے ہی حکیم تھا، وہ سرٹیفائیڈ حکیم نہیں تھا، کہیں سے اس نے باقاعدہ حکمت کی تعلیم نہیں لی تھی، طبابت کی تعلیم اس نے نہیں لی تھی۔ اس کا باپ حکیم تھا، اس کا باپ ڈاکٹر تھا، علاج کیا کرتا تھا۔ اس کے باپ کی جب وفات ہو گئی تو گاؤں میں کوئی بھی شخص علاج کرنے والا نہیں تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ میں ہی کیوں نہ ڈاکٹر بن جاؤں۔ اس نے اپنے ابا کی کتابوں کو اکٹھا کیا جو حکمت کی کتابیں تھیں، اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا۔ ان کتابوں کو پڑھ کر کے اس نے پریکٹس شروع کیا، علاج کرنا شروع کیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہر کام غلط ہوتا ہے، لیکن غلطی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کا علاج کرتا رہا، کوئی بخار کی شکایت لے کے آ رہا ہے، کوئی نزلے کی شکایت لے کر کے آ رہا ہے، ابا کی کتاب سے پڑھ کر کے حکمت کا کام کر رہا تھا اور پیسے بھی کما رہا تھا۔ لیکن کتابی علم کیسے نقصان دہ ہوتا ہے، علماء نے ذکر کیا کہ اس نے اپنے ابا کی کتاب میں ایک حدیث پڑھی اور ایک علاج پڑھا۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحبۃ السوداء شفاء من کل داء، جو کالا دانہ ہوتا ہے وہ ہر بیماری کی شفا کا ذریعہ بنتا ہے۔ کالے دانے سے مراد کلونجی ہے۔ الحبۃ السوداء شفاء من کل داء۔ اب اس شخص نے، اس حکیم توما نے، چونکہ حکمت کا علم جو ہے وہ استاد سے حاصل نہیں کیا، کتابوں سے حاصل کرنے کی اس نے کوشش کی، تو مؤرخین نے یہ لکھا کہ جو الحبہ ہے، حبہ ہا کے بعد با ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ رہتا ہے، غلطی سے وہاں پر ایک نقطے کے بجائے دو نقطہ پڑا ہوا تھا اور اس نے غلط پڑھ لیا۔ اس نے کیا پڑھ لیا؟ الحبۃ السوداء کی جگہ پر الحیۃ السوداء پڑھ لیا۔ الحیۃ السوداء شفاء من کل داء۔ اب حیۃ السوداء کا معنی کیا ہوا؟ کالا سانپ۔ حبتن کا معنی ہوتا ہے دانا اور حیتن کا معنی ہوتا ہے سانپ، ایک نقطے سے معنی بدل گیا۔ الحیۃ السوداء شفاء من کل داء۔ اب اس نے یہ سمجھ لیا کہ کالا سانپ، جو بھی کالا سانپ ہوگا اس کے اندر شفا ملے گی۔ اب مؤرخین میں کا اختلاف ہے، یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک کالے سانپ کو پکڑا اور اس کے ذریعے سے کوئی دوا بنائی اور لوگوں کو پلایا، لوگوں کا علاج کیا، کئی لوگ اس کی وجہ سے مر گئے۔ اور بعض مؤرخین نے یہ لکھا ہے کہ وہ سانپ پکڑنے گیا تھا، سانپ نے اس کو ڈس لیا اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد علماء نے اس کو مثال کے طور پر ذکر کیا کہ اگر آپ کتابی علم حاصل کرو گے تو آپ کی مثال کیا ہو جائے گی؟ حکیم توما کی طرح سے ہو جائے گی۔ آج ہم میں سے کچھ لوگ جو فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سیلف اسٹڈی، صرف کتابوں سے پڑھ رہے ہیں، علماء کے پاس آ کر کے بیٹھ کر کے ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی فکر نہیں۔ تیسری قسم ہے ان لوگوں کی جو لوگ علماء سے علم حاصل کرتے ہیں، جو لوگ علماء سے علم حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ علماء کون ہیں؟ وہ علماء نہیں ہیں حقیقت میں۔ دوسری قسم جو ہے کتابوں سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ تیسرے لوگ ہیں جو لوگوں سے علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ علماء نہیں ہیں، ان کو علماء سمجھا جا رہا ہے، ان کو علم کا پہاڑ سمجھا جا رہا ہے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے بھی علم حاصل کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور ایسے لوگ بھی فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد۔ اللہ رب العالمین علم کو بندوں کے سینوں سے کھینچ کر کے ختم نہیں کرے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کی روح قبض کر کے، حتی اذا لم يبقى عالم، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو عالم سمجھنے لگ جائیں گے، مفتی سمجھنے لگ جائیں گے اور ان سے علم حاصل کریں گے۔ فسئلوا، ان سے سوالات کیے جائیں گے۔ فافتوا بغیر علم، ان کے پاس علم نہیں ہوگا، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ علماء سے علم حاصل کرنا ضروری ہے، جن کے علم کی شہادت علماء دیتے ہوں، جن کا علم مشہور ہو، جن کا علم معروف ہو، جن کے پاس علماء کے تزکیات ہوں،
جن کو علماء عالم قرار دے ان سے علم حاصل کرنا چاہیے، ورنہ ایسا ہی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ جاہلوں سے پوچھا جائے گا، جاہل خود گمراہ ہے تو وہ آپ کو کیا ہدایت دے گا، وہ آپ کو گمراہ ہی کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے میں ذکر کیا، انہوں نے کہا ان فی البحر شیاطین مسجونہ اوثقها سلیمان علیہ السلام، کہ سمندر میں کچھ ایسے شیاطین ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں قید کر دیا تھا۔ یوشک ان یخرج، قریب ہے وہ زمانہ کہ یہ لوگ نکلیں گے اور لوگوں کو آ کر کے ان کا علم ان کا دین سکھائیں گے، ان کا اسلام سکھانے کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آج اگر یہ کہا جائے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو علم سکھانے کا کام کر رہے ہیں، علم سکھانے کے فن میں اپنے آپ کو داخل کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ عالم نہیں ہے، تو بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص عالم نہ ہو اور وہ دوسروں کو علم سکھائے؟ وہ ہر شخص سے علم حاصل کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ فتنے میں مبتلا ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو عالم نہ ہو وہ لوگوں کو علم سکھائے۔ میرے بھائی اور دوستو، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول یہ بتاتا ہے کہ شیاطین بھی انسانوں کا چہرہ بنا کر کے آپ کو علم سکھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ شیاطین ہوں گے، وہ شیطان انسان بھی نہیں ہوگا وہ بندہ، اور پھر انسان نما شیاطین جو ہیں وہ تو بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ تو یہ بات بالکل حق ہے کہ علم سکھانے والے ہمیشہ مخلص نہیں ہوتے، ہمیشہ سچے نہیں ہوتے، ان کو پرکھنے کی ضرورت ہے، ان کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیسے جانچیں گے؟ علماء کے ذریعے سے ان کو جانچیں گے، علماء سے پوچھیں گے کہ فلاں آدمی کا علم کیسا ہے، اس کے پاس رہ کر کے علم حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس کے بعد ہی اس کے پاس رہ کر کے علم حاصل کیا جائے، ورنہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور ایسے علماء الحمدللہ آج بھی موجود ہیں، اور وہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ کتنے راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے علماء کرام کے ذریعے سے راہ پائی ہے، پہلے بھی اور آج بھی۔ یوسف بن اسباط رحمہ اللہ جیسے لوگ بھی تھے۔ یوسف بن اسباط رحمہ اللہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے کے ہیں، ان کی وفات 195 ہجری میں ہوئی ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ یوسف بن اسباط رحمہ اللہ نے خود کہا کہ کان ابی قدریا واخوالی روافض فانقذنی اللہ بسفیان الثوری، کہ میرا باپ جو تھا وہ قدری تھا۔ قدری یعنی تقدیر کا انکار کرنے والا تھا، گمراہ تھا میرا باپ۔ ایسے گھر میں ان کی پرورش ہوئی تھی کہ باپ قدری تھا، تقدیر کا انکار کرنے والا۔ وہ اخوالی روافض، اور جو نانیحال کا جو رشتہ تھا اس کے ماموں وغیرہ جو تھے، ان کے ماموں وغیرہ جو تھے وہ سب کے سب روافض تھے۔ یوسف بن اسباط رحمہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں فَأَنْقَذَنِ اللَّهُ بِسُفْيَانَ الثَّوْرِي، اللہ رب العالمین نے مجھے سفیان ثوری کے ذریعے سے نجات دی۔ سبحان اللہ۔ سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ کے پاس وہ گئے، ان کے پاس رہ کر کے انہوں نے علم حاصل کیا۔ گھرانہ کیا ہے؟ ضلالت و گمراہی میں پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دی۔ کیوں ہدایت دی؟ کیسے ہدایت دی؟ علماء کے پاس جانے کی وجہ سے ان کو ہدایت دی، علماء کے پاس رہنے کی وجہ سے ان کو ہدایت دی۔ یزید ابن صہیب الفقیر کا واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ خوارج کی صفوں میں داخل ہو گئے تھے، حج کرنے گئے تھے۔ حج کرنے کے بعد ان لوگوں کا پلان تھا، منصوبہ تھا کہ حج کرنے کے بعد ہم بغاوت پر اتر جائیں گے، اسلامی حکومت کے خلاف ہلہ بول دیں گے۔ لیکن مدینہ جب پہنچے وہاں پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات ہو گئی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درس میں بیٹھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اتفاق سے اس دن انہی باتوں پر گفتگو شروع کر دی جو خوارج اور اہل سنہ کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں تھیں۔ خوارج یہ مانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ جہنم میں گیا تو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، خوارج کا یہ عقیدہ۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص توحید میں اہل توحید میں سے ہے لیکن کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں جا رہا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ توحید کی وجہ سے اس جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ خوارج کا الٹا عقیدہ، اور اسی عقیدے کی بنا پر وہ گناہگاروں کو ہمیشہ ہمیش کے لیے کافر اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی قرار دیا کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیثیں سنانا شروع کی، درس چل رہا تھا ان کا، جن حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ جہنم میں داخل ہوں گے اور اس کے بعد ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یزید ابن صہیب الفقیر اٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ یہ کیسا عقیدہ پیش کر رہے ہیں؟ قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، کہ جو جہنم میں گیا وہ نکلنے والا نہیں۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہنم میں گیا وہ نکلے گا بھی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو صحیح طور پر سمجھایا اور کہا کہ قرآن کریم میں جہاں پر یہ کہا گیا کہ جو جہنم میں گیا وہ وہاں سے نکلے گا نہیں،
ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، وہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، جو اہل توحید میں سے نہیں، جن کی وفات کفر پر ہوئی ہے، شرک پر ہوئی، وہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے جہنم سے۔ لیکن جو لوگ اہل توحید ہیں اور کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں جانا پڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یزید بن صہیب الفقیر کو سمجھ میں آیا اور انہوں نے اسی وقت توبہ کی، اور نکلنے کے بعد اپنے جو ساتھی تھے جو خوارج کی فکر رکھا کرتے تھے ان سے کہا کہ یہ جو بزرگ شخصیت ہیں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے یہ جھوٹ بولیں گے اور تم لوگ سچ بولو گے۔ یزید بن صہیب الفقیر رحمہ اللہ رب العالمین نے ان کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ذریعے سے نجات دی۔ میرے بھائی اور دوستو، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا سبب آج جو دیکھنے میں آ رہا ہے فتنوں میں مبتلا ہونے کا، وہ یہی ہے کہ انسان علم سے دور ہے۔ علم کی کمی، جہالت کا غلبہ، یہ بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، دیکھیے شرعی مسئلہ ہو، سیاسی مسئلہ ہو، ان تمام مسائل میں اپنی رائے بنانے سے پہلے علماء جو ان مسائل میں متمکن ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے ٹھوس علم عطا کیا ہے، ہر عالم تو نہیں ہو سکتا کہ ہر عالم شرعی مسائل میں بھی ماہر ہو، سیاسی مسائل میں بھی ماہر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن الحمدللہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایسے علماء موجود ہیں جو شرعی مسائل میں بھی ماہر ہیں اور سیاسی مسائل میں بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ ایسے علماء سے ان مسائل میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان سے پوچھیے آپ کی ہمیں کس طرف جانا ہے، ہمیں کس کا دفاع کرنا ہے، ہماری رائے کیا ہونی چاہیے، ہماری فکر کیا ہونی چاہیے، اور آپ علماء کی طرف جب رہنمائی کریں گے تو الحمدللہ اللہ رب العالمین آپ کی ہر شر سے حفاظت کرے گا۔ اور اگر علماء کے ساتھ جڑ کر کے اگر آپ نہیں رہے تو پھر یہ جو فتنے کا جو زمانہ ہے، یہ زمانہ اپنی طرف آپ کو کھینچ لے گا۔ یہی میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم فتنوں کو پرکھ کر کے ان سے بچیں۔ الہ العالمین تو ہم سب کی حفاظت فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، الہ العالمین ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین علماء کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ الہ العالمین صحیح طریقے سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کے دلوں کے اندر اسلام اور ایمان کی محبت پیدا فرما، عبادات کی محبت پیدا فرما، فرائض کی محبت پیدا فرما، فرائض کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین حلال کو اختیار کرنے اور حرام سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفایابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے جا چکے اگر اہل توحید ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔